اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ ایک بہترین موضوع کے ساتھ اسلام میں اچھے اخلاق کی اہمیت اور تاکید۔ اخلاق کی کتنی اہمیت ہے اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے، کچھ لوگ آئے اور کہا کہ رسول اللہ کے اخلاق ہمیں بتا دیں کہ وہ کس اخلاق کے مالک تھے، کس کردار کے مالک تھے، کس گفتار کے مالک تھے۔ تو جناب عائشہ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ جاؤ جا کے قرآن پڑھو، یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ لہٰذا رسول اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ لہٰذا ان کا اخلاق کیسا تھا قرآن میں آپ کو نظر آئے گا۔ لہٰذا اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے رسول آپ کامیاب ہو گئے۔ مکے میں لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں کے سامنے آپ بات نہیں کر سکتے تھے۔ ابو لہب آپ کے پیچھے لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے، اس کی بات نہ سنو۔ عورتوں کے پاس آپ تبلیغ کے لیے جاتے تو کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، لہٰذا اس کی بات نہ سنو، چونکہ عورتیں جادوگروں سے ڈرتے تھے، اور لوگ جو بچے ہیں وہ دیوانوں سے ڈرتے تھے، بچوں سے کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے۔ اور اسی طرح جو بڑے لوگ ہوتے تھے ان کو کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، لہٰذا لوگ کہتے تھے کہ اس کی شاعرانہ کیا کلام سننا ہے، ہم اپنے کاموں میں لگے رہے۔ لہٰذا اس کے باوجود پھر اس کے بعد آپ کو شعبہ ابو طالب میں رکھا گیا، کوئی آپ سے ملنے کے لیے نہیں آ سکتا تھا، آپ کہیں جا نہیں سکتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد آپ مدینے تشریف لائے، مدینے میں یہودی جیسے آپ کے دشمن موجود ہیں، عیسائی موجود ہے، خود منافقین موجود ہے، آپ کو قتل کرنے کے اتنے سارے منصوبے ہو گئے، اور مشرکین مکہ نے اتنے سارے جو ہے وہ جنگی اقدامات کر کے جنگ کے لیے دوڑ پڑے، آپ کو خندق کھودنا پڑا، بھوکا رہنا پڑا۔ اس کے باوجود جب آپ کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے رسول آپ کیوں کامیاب ہو گئے؟ کہ آپ کے پاس بڑا اثر رسوخ تھا، بڑے پہلوان تھے، بڑے مال و دولت تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ کامیابی کے جو راز ہے وہ یہ تمام چیزیں ہیں۔ میڈیا آپ کے پاس نہیں ہے، طاقت آپ کے پاس نہیں ہے، فوج آپ کے پاس نہیں ہے، دولت جو حضرت خدیجہ کی ہے وہی مکے میں ختم ہو گئی، کچھ بھی موجود نہیں تھا، کامیاب کیسے ہوئے؟ تو اللہ نے فرمایا، رسول آپ اس لیے کامیاب ہو گئے۔ یہ بیان کیا تاکہ امت کو بھی معلوم ہو جائے کہ اگر انہوں نے کامیاب ہونا ہے، یہ سب کچھ ہمارے پاس نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس موجود نہیں ہے، فوج نہیں ہے، اتنی بڑی ٹیکنالوجی آپ کے پاس نہیں، اتنا بڑا میڈیا آپ کے پاس نہیں، مال و دولت نہیں ہے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر رسول کامیاب ہو گئے، تم بھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ لہذا کہا کہ وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ ارشاد فرمایا، رسول اس لیے آپ کامیاب ہو گئے کہ اللہ کے رحمت سے، کہ آپ بڑے لنت لہم، بڑے نرم مزاج تھے، آپ کا اخلاق بہترین تھا، آپ بڑے نرم مزاج تھے، اس وجہ سے آپ کامیاب ہو گئے۔ بس رسول اللہ کی جو تحریک ہے وہ کامیاب کیوں ہوئے؟ اخلاق کے رسول کی وجہ سے۔ کہا کہ آپ کا اخلاق بہترین تھا، آپ کی گفتگو، آپ کے کردار اور رفتار بہترین تھا، اس وجہ سے آپ کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اگر آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا، گفتار اور رفتار اچھا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کہا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت گیر ہوتے، بد مزاج ہوتے تو جتنے اصحاب بیٹھے ہوئے نا، 1,24,000 کا جو مجمع چاروں طرف سے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ کے آبا کو چوم رہے ہیں، آپ کے وضو کا پانی یہ تبرک کے طور پہ دے کے جا رہے ہیں، آپ کے بال سنبھالنے میں تلے ہوئے ہیں، آپ کو جھوٹا پینے کے لیے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں، اس میں سے کچھ بھی نہ ہوتا، ایک بندہ بھی آپ کے قریب کوئی ایک بھی نہ آتا۔ لہٰذا اتنے سارے اگر مسلمان ہوئے، اتنے سارے کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آپ کا اخلاق بہترین اخلاق تھا۔ اور اللہ نے اعلان کر دیا، کہا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کا اخلاق
خلق عظیم، دیکھیں سب سے عظیم اخلاق کے آپ مالک ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے بھی ارشاد فرمایا، کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام کا آغاز ہوا اور مجھے بھیجا، کیوں بھیجا، کس لیے بھیجا؟ کہا کہ صرف اس لیے بھیجا ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ میں اخلاق حسنہ کو مکمل کر سکوں، لوگوں کے سامنے جو اخلاق ربانی ہے اسے پیش کیا جا سکے، لوگوں کے سامنے جو اخلاق حسنہ ہے وہ پیش کیا جا سکے۔ اور قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمایا، کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہا کہ لوگوں رسول اللہ کی ساری زندگی، پوری زندگی، ولادت سے لے کے وصال تک جتنی بھی زندگی جو بھی رسول نے کیا ہے وہ تمام کے تمام اخلاق حسنہ ہے۔ آپ بتائیں کہ اخلاق کیا صرف مسلمانوں تک محدود ہے؟ نہیں، بلکہ رسول کے کردار کو اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ کا بچپنا گزرا ہے تو وہ بھی اخلاق کا ہے۔ پھر اس کے بعد بعض جو مورخین نے لکھا کہ آپ بھیڑ بکریاں چراتے تھے، تو بتا دیا کہ ایک بھیڑ، ایک بکری، ایک جانوروں کے ساتھ کیسے اخلاق آنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بھیڑ ریوڑ سے بچھڑ گیا، حضرت موسیٰ نے پکڑنے کی کوشش، وہ اور زیادہ تیز بھاگا، بالآخر تھک ہار کے جب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آیا تو ان کے پیر دبا رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا کہ تم نے شاید سمجھا کہ میں تم پہ غصہ کروں گا، جبکہ اس لیے تیرے پیچھے آیا تھا کہیں تجھے کوئی جانور نقصان نہ پہنچائے، کہیں تو کھو نہ جائے۔ لہٰذا جانوروں کے ساتھ کیسے اخلاق ہے؟ اسی طرح آج ہمارے اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے کہ مارکیٹیں بند ہو گئی، ابھی مارکیٹیں کھلی ہے، ابھی اللہ کے عذاب اٹھا نہیں ہے، ابھی عذاب کے آثار موجود ہے۔ ہر چیز کی قیمت کو کتنا بڑھا دیا گیا، اور بہانہ کیا کر رہے ہیں کہ جی پیچھے سے مال نہیں آ رہا، پیچھے سے مہنگا آ رہا، لہٰذا مال وہیں پر موجود ہے، اسٹاک ہے۔ ابھی انہوں نے دیکھا ہے کہ اللہ کا عذاب کو، اس کے باوجود بھی کیا ہے، ابھی بھی وہی کام کر رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ نے تجارت کر کے تجارتی اخلاق کو بتایا ہے۔ ایک قافلہ واپس آ رہا ہے، کہا کہ کیا مال لے کے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں یہ مال لے کے جا رہا ہوں۔ کہا کہ آپ 10 گنا بھی قیمت بتائیں گے تو پھر بک جائے گا، اس لیے کہ وہاں پر کمی ہے۔ آپ نے جو اصلی قیمت تھی اس سے کم قیمت میں بیچ دی، اور فرمایا اس لیے کہ ان کو ضرورت ہے، جب ضرورت ہے تو پھر اس وقت جو ہے منافع نہیں کمایا جا سکتا، کسی کی ضرورت پہ آپ منافع نہ اٹھائیں۔ لہٰذا بلیک میل لوگوں کو نہ کیا جائے، کہ کاش یہ کردار مسلمانوں کے سامنے ہوتا۔ اور اسی طرح اسی رسول کے فرزند ایک دفعہ آٹا کم پڑ گیا تو کہا کہ کتنا آٹا موجود ہے؟ کہا کہ پورا سال کے لیے آٹا موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس سے جاؤ، لے جا کے بازار میں بیچ دو۔ کہا پھر ہم کیا کھائیں گے؟ کہا کہ ہم تنور سے روٹی لا کے کھائیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے سب تنور سے لے رہے ہیں تو ہم بھی وہاں سے لیں گے، لہٰذا جو اسٹاک ہے وہ جا کے مسلمانوں کو دو۔ کہ کاش اس اخلاق کا مظاہرہ مسلمان بھی کرتے، صرف کلمہ پڑھنے کے حد تک ہم مسلمان رہے لیکن کردار میں کہیں پر بھی ہم مسلمان نہیں ہے۔ اور حسن اخلاق کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اسلام ذرا بتا دو مجھے، میں جلدی میں ہوں، مجھے اسلام سمجھا دو، رسول اللہ 23 سال لگا دیے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے کہا جلدی میں ہو؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ الاسلام حسن الخلق، اسلام صرف اور صرف کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہے۔ بس تم اچھے اخلاق کے مالک بنو تو کیا ہے؟ تو گویا کہ تمہارے پاس اسلام آ گیا۔ تو یہ اسلام نے کس طرح سے تاکید کی؟ رسول اللہ کی کامیابی حسن اخلاق سے ہے۔ اور رسول اللہ کو جو تمغہ دیا انک لعلی خلق عظیم، یہ لقب اسی کو دیا، اور پورا اسلام خوش اخلاقی میں موجود ہے۔ کل قیامت کے دن بھی جو انسان جنتی ہوگا تو جنتیوں کی صفات ہی خوش اخلاقی ہے۔ دنیا میں خوش اخلاقی، وہ جنت میں جائیں گے۔ جیسا کہ روایت موجود ہے، ایک صحابی کے بارے میں نام نہیں لینا چاہتا، اس صحابی اللہ کے رسول کے زندگی میں وصال پا گئے۔ اللہ کے رسول نے خود غسل اور پھر اس کے بعد جنازہ، پھر اس کے بعد ان کے لاش کو قبر میں اتارا، خود اللہ کے رسول نے مٹی ڈالی
خود نے دعا کی. گھر واپس آئے تو اس کی ماں نے کہا کہ اے فلان میرا بیٹا تم بڑے خوش قسمت ہے, رحمت للعالمین نے تجھے غسل دیا, تیرے جنازہ اٹھایا, جنازہ پڑھا اور قبر میں بٹھایا, پھر اس کے بعد تو تیرے لیے دعائیں بھی کر رہا ہے. تجھ سے خوش نصیب کون ہوگا, تو پتہ نہیں جنت کے کس درجات میں ہوگا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے فلان کی والدہ ایسا نہ کرو, اس وقت وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے, وحشت قبر میں مبتلا ہے. کہا کہ کس وجہ سے, کس لیے, رحمت للعالمین تو نے دعا کی ہے. کہا اس وجہ سے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہے. تو یہ تمام اعزازات ہونے کے باوجود وہ عذاب سے نہیں بچ سکا جو رحمت للعالمین کے صحابی ہو. لیکن آپ اور میرے پاس کیا کریڈٹ ہے, اور حسن اخلاق نہیں تو گویا کہ کچھ بھی نہیں ہے. اب آ جائے خوش اخلاقی, اچھے اخلاق کے آثار اس دنیا میں کیا ملیں گے. آخرت میں تو ہمیں بہت ساری احادیث ہے, میں اس دنیا میں آپ کو کیا کیا ملنے والے ہیں وہ کچھ بیان کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے تقرب الہی, کہ آپ اچھے اخلاق سے لوگوں سے ملیں گے تو خدا تعالیٰ خوش ہو جائے گا. اور مسلمان کے اول و آخر یہی تمنا ہوتی ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو دل میں سکون پیدا ہوتا ہے, پھر انسان مضطرب نہیں ہوتا, پریشانیوں میں بھی اس کے دل سکون میں رہتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے ایک دفعہ ارشاد فرمایا, کہا کہ یا موسیٰ میرے لیے کوئی گھر دیکھ لو. کہا پروردگار تو لامکان ہے. تو کہا کہ نہیں, میرے لیے مومن کے جو دل ہے وہ میرے لیے مکان ہے. لہٰذا جس دل میں اللہ راضی ہو, خوش ہو, تو وہ دل پھر پرسکون ہو جاتا ہے, دل میں سکون حاصل ہو جاتا ہے. ایک دوسرا کیا ہے, عمر میں اضافے کا باعث ہے. خوش اخلاق ہے, اللہ تعالیٰ چونکہ اس کو دعائیں ملتی ہے, دعا اللہ تعالیٰ مستجاب کرتا ہے, اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے, وہ بہترین اور پرفضیلت ترین عمر پاتا ہے. اس کے دوستوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی, جتنا خوش اخلاق ہوگا اس کے دوست زیادہ ہوں گے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ غریب ہے وہ انسان جس کا کوئی دوست نہیں. دنیا میں سب سے غریب کون ہے, وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو. پھر فرمایا اس سے بھی غریب وہ انسان ہے کہ جو دوست تو بنائے لیکن دوستی کو نبھا نہ سکے. بڑا غریب ہے, دوستی بنائے, دوسرے دن جو ہے بد اخلاقی کی وجہ سے لڑائی ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, جو دوست آپ دشمن بن گیا. لہذا خوش اخلاقی سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے. لہذا وہ انسان کبھی بھی غمی ہو خوشی ہو, جب دوست ہیں تو پھر وہ اکیلا نہیں رہتا. ہر غم میں کون کھڑا ہو جائے گا, اس کا دوست کھڑا ہو جائے گا. ہر خوشی میں اس کے دوست پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آئیں گے. لہذا اس کے خوشی دوبالا ہو جائیں گے, اس کا غم دور ہوتا جائے گا. اور اس کے ساتھ کیا ہے, کہا کہ خوشگوار زندگی اسے نصیب ہوگی. جہاں رہیں گے خوش رہیں گے, اپنے بچوں میں رہیں گے خوش رہیں گے, دوستوں میں رہیں گے خوش رہیں گے. لوگ اس کے آمد پر خوش ہو جائیں گے کہ بھئی آج محفل میں فلان بندہ نہیں ہے تو آج جو ہے بجھا سے لگ رہا ہے. آج دفتر میں فلان نہیں آیا تو پھر دل ہی نہیں کرتا. لہٰذا کتنی اچھی بات ہے. ارشاد فرمایا لا عیش اہون من حسن الخلق, کہا کہ اس سے خوبصورت عیش ترین اور بہترین زندگی کیا ہو سکتا ہے جس انسان کو اچھے اخلاق مل جائے. اور حضرت علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں, کہا کہ جب تم زندگی بسر کرو تو اس طرح سے زندگی بسر کرو, جب تم زندہ ہو تو لوگ ملنے کی تمنا کریں. بھائی کافی دیر ہو گئی, اس سے ملاقات نہیں ہوئی, وہ کہاں رہتا ہے, ذرا ملنے کے لیے جانا تھا. کیوں ملنا ہے؟ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اے رسول, اگر آپ خوش اخلاق نہ ہوتے تو لوگ آپ کے قریب ہی نہ آتے. ہاں لوگ دور دراز سے سفر کر کے آ رہے, تو اسی طرح اس کلمہ پڑھنے والے کے لیے بھی کیا ہے, خوش اخلاق ہے, تو لوگ تمنا کریں ذرا ملاقات ہو جائے, ذرا اس کا نمبر مل جائے. لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں,